السلام علیکم. ہم آواز نیوز کی پہلی نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. فضیلت رمضان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ علماء کرام سے بھی اس معاملے میں گفتگو کریں. تو آج ہم بات کریں گے رمضان کے اوپر، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت ہیں. اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے حضرات ہیں جو روزے نہیں رکھتے اور روزوں کو بالکل ہی ہلکا لے لیتے ہیں، روزوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو آج ہم بتائیں گے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معنی اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. تم نے ساری زندگی، سارا سال گناہ کیے، ان گناہوں سے رجوع کرو، ان گناہوں سے اللہ کے حضور حاضر ہو کے معافی مانگو. تو آج ہماری عوام اور ہمارے لوگ کس طرف ہیں؟ نہ وہ روزے رکھتے ہیں، نہ روزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہم اتنی بڑی ایمان کی دولت اور اتنی بڑی چیز سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس نے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے، اس نے جتنے بڑے سے بڑے گناہ کیے، وہ سب اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے. اور اس رمضان کے آنے سے آپ دیکھیں گے ایک بالکل ہی نورانی ماحول بن جاتا ہے. انسان تراویح پڑھنے جاتا ہے، پھر جب وہ صبح روزے رکھتا ہے، جب وہ صبح سحری کرتا ہے، سحری کے بعد وہ جب فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اس وقت جب وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتے اللہ نے کتنا پیارا نظارہ بنایا ہے، اللہ نے یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے. اور عزیزان گرامی، ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے تقاضا کریں یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب کائنات اپنی جنت کے دروازے کھول رہا ہے. اللہ رب کائنات ہمارے لیے جنت کے باغاتوں کے وہ دروازے کھول رہا ہے تاکہ ہم روزے رکھیں، اللہ رب کائنات کی طرف رجوع کریں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. تو عزیزان گرامی، ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے. یعنی انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو فقط اس کے لیے ہوتی ہے، اور آگے کہا جاتا ہے سوائے روزے کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. اور آگے لکھا ہے، اور روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال کیا ہے؟ اب اکثر دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں لوگ ڈھال کا استعمال کرتے تھے. جب جنگ و جدل کا ماحول ہوتا تھا، جب تیروں کی برسات ہوتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے ایک لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، اس کا وہ استعمال کرتے تھے تاکہ وہ تیر سے بچ جائیں. تو عزیزان گرامی، اسی طرح روزہ وہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے. اور کوئی شخص جب روزہ اختیار کر لیتا ہے، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ رب کائنات کی نورانیت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اللہ جو برکتیں عطا کرتا ہے ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ رمضان کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اگر ہم سوچیں، اگر ہم 2 منٹ بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں کہ آج ہم کتنے گناہ کر بیٹھے، کتنے بڑے بڑے ہم گناہ کر بیٹھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، کرونا جیسی وبا ہم پر مسلط کر دی گئی، تو اللہ رب کائنات ہم سے ناراض ہوا ہے. اس کو راضی کریں، آپ روزہ رکھیں، روزہ اختیار کریں، آپ روزے کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھیں، نمازوں میں جائیں، اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ نمازوں میں شریک ہوں.
اس سے دیکھیے گا اللہ رب کائنات کی نورانیت آپ کے اندر کیسے اترے گی، آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے تو وہ شخص اس کو فقط یہ کہہ دے کہ میں روزے سے، وہ اس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کرے، وہ فقط صرف یہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں۔ عزیزان گرامی، روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، انسان جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا روزے سے سیکھتا ہے۔ آج کل انسان اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، انسان بچنے کی سوچتا ہے، انسان شہوت جیسے گناہوں سے بچنے کی سوچتا ہے لیکن وہ بچ نہیں پاتا۔ اور سائنس بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جیسے انسان اگر فیسٹ یعنی روزے وغیرہ رکھتا ہے تو عزیزان گرامی روزہ رکھنے سے انسان کی اس گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ کار اللہ رب کائنات نے دیا۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس گناہ کی طرف چلے جاؤ، اس گناہ کی طرف ملوث ہو جاؤ تو کوشش کرو کہ جلد سے جلد نکاح کرو، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو۔ تو عزیزان گرامی روزے کی بڑی برکت ہے، آپ کے جسمانی معاملات اس روزے کی برکت سے ٹھیک رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ روزہ اپنی اتنی بڑی بڑی برکتیں آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار ہی اس میں سے داخل ہو سکیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ بس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو عزیزان گرامی اللہ رب کائنات جب اپنے آسمان کے دروازے کھولتا ہے، جب اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، وہ اپنے اس بندے کے لیے دروازے کھول رہا ہے جو بندہ گناہ کرے پہ کرے جا رہا ہے، اس کو ایک توبہ کا موقع مل رہا ہے، وہ اللہ کے آگے حضور حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں گے جب آپ روزے میں کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں گے، جب 30 دن تک آپ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے تو عزیزان گرامی آپ کو اس گناہ سے بچنے کی عادت بن جائے گی کہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں گے۔ عزیزان گرامی اگر اب دیکھیں اللہ رب کائنات کہا جاتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو شیطانوں کو زنجیر سے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی شیطان کا وار بھی نہیں ہے، آپ کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی اپنی نفس پہ قابو رکھیں، اپنی نفس پہ کنٹرول رکھیں۔ ابھی صرف اور صرف جب شیطان بنا تو اس کی نفس نے اس کو شیطان بنایا۔ اب جب شیطان بنا تو نفس نے اس کو شیطان بنایا۔ تو عزیزان گرامی سب سے پہلے ہم نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور نفس کو ہم تبھی کنٹرول کر سکیں گے جب ہم روزے رکھیں گے، روزے اختیار کریں گے، اللہ کے حضور حاضر ہو کے ذکر اذکار کریں گے، ذکر کی محفلیں رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب کائنات کی برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی برکتوں سے کیسے فیضیاب ہوں گے۔ آپ رمضانوں میں آپ کسی مشکل میں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی کو کسی کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو کسی چیز کا مسئلہ ہے، تو وہ رمضانوں میں اللہ کے حضور حاضر ہو کے 5 وقت نماز اختیار کر کے تراویح پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنی دعا کرے کہ اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دے، اے اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے اس کو حل کر دے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں گے اللہ رب کائنات کیسے اپنی برکتیں آپ کے اوپر نشاور کرے گا۔ اور عزیزان گرامی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، فقط آپ وہ بنیں جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ روزے رکھیں، آپ نماز قیام کریں، کیونکہ روزہ صرف سال میں ایک دفعہ آتا ہے 30 دن کے لیے، پھر اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے، پھر پورا سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ موقع ملا ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے سالوں میں کسی کو یہ روزہ نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی آپ روزے رکھیں، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر عزیزان گرامی اس رمضان کی اتنی برکت ہے، اللہ رب کائنات نے اپنے قرآن کو اس رمضان میں نازل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر آتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے کہ تم لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں اس میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کہ تم ڈھونڈو کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے،
اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. اللہ رب کائنات ہم تمام کو ان تمام دین کی چھوٹی موٹی معلومات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہماری محفل اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کی طرف پہنچتی ہے. تو عزیزان گرامی میں چھوٹی موٹی 3-4 باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. رمضان کے بارے میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. اب آپ دیکھیں ابھی کچھ دیر بعد افطاری کا وقت شروع ہونے والا ہے. اس میں آپ جب افطار کرنے بیٹھیں، جب وہ اللہ کی خوبصورت خوبصورت نعمتیں جب آپ کے سامنے پڑی ہوں، جب آپ ان کو کھانے کے لیے بیٹھیں اور آپ کا نفس کہہ رہا ہو کہ تو اس طرف کھا لے، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوں کہ نہیں بھائی ابھی ہمارا وقت ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارا وقت ریگولرلی چل رہا ہے، تو آپ اس وقت میں اللہ رب کائنات سے حاضر ہو کے کرونا سے بچنے کے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور وہ شخص سب سے افضل ہوتا ہے جو رمضانوں میں اپنی بخشش کروا لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، کیونکہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے. تو عزیزان گرامی ابھی آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کے آگے اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے ہاتھ جوڑ کے اللہ رب کائنات سے دعا کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، اے اللہ میں بہت گناہوں کی لت پت میں مست رہا، اے اللہ مجھے گناہوں کی لت لگ گئی، اے اللہ مجھے اس گناہوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا دے. اے مالک و مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ سب آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں تاکہ اللہ رب کائنات اس رمضان کے صدقے جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائیں تو جب عید کا موقع ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ نے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد آپ اپنی جو آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی جو دلی خواہشات ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ رب کائنات سے معافی مانگیں. اور اللہ رب کائنات دیکھے گا آپ کو کیسے معاف کرتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.